السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر و بدل دے، آمین آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 22 تک ترجمہ و تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 23 سے سٹارٹ کریں گے اور 26 تک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فإذا دخلتموہ فإنکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ ٹرانسلیشن۔ قال رجلان، کہا ان دو آدمیوں نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، انعام کیا اللہ نے ان پر، ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ ان پر دروازوں سے، فاذا دخلتموہ، جب تم داخل ہو جاؤ گے اس سے، فانکم غالبون، تو تم ہی ان پر غالب رہو گے، وعلی اللہ فتوکلوا، تو اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ رکھو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها، بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں، ابداً کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں رہیں، فاذهب، تو جا، انت تو، وربک، اور رب تیرا، فقاتلا، تو تم دونوں لڑو، انا ہاہنا قاعدون، بے شک ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ قال ربی، کہا اے رب میرے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی لا املک، بے شک میں نہیں اختیار رکھتا، الا نفسی و اخی، مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا، فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو جدائی ڈال دے درمیان ہمارے درمیان فاسق لوگوں کے۔ قال، فرمایا، فإنها محرمۃ، بے شک حرام ہے، علیہم ان پر، 40 سنۃ، 40 سال، یتیہون فی الارض، سرگردہ پھریں گے وہ زمین میں، فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو نہ افسوس کرو تم فاسق لوگوں پر۔ تفسیر۔ کل کے لیسن کو نیکسٹ کنٹینیو کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے کل کے لیسن میں پڑھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پشتوں کے بل نہ پھرنا، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بات ماننے کی بجائے ہٹ درمیاں دکھائیں اور کہا کہ وہاں کے لوگ تو بہت زبردست ہیں، سرکش ہیں، جنگجو اور بہت قد آور ہیں، بہت اسلحہ سے لیس ہیں، ہم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہم تو کبھی بھی وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں، اگر وہ نکل جائیں تو پھر ہم ضرور جانے کے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے دنیا کی رنگینیاں بھی تھیں، جیسا کہ وہ زمین بہت زرخیز تھی، بہت بابرکت زمین تھی، اور سب سے بڑھ کر انبیاء کی زمین تھی۔ پھر مزید جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ماننے کے نہیں ہیں، یہ لوگ ہٹ درمیاں دکھا رہے ہیں، تو ان لوگوں میں دو نیک لوگ تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا۔ قال رجلان من الذین یخافون، کہا ان دو آدمیوں نے ان لوگوں میں سے جو ڈرتے تھے اللہ سے، اللہ نے ان پر انعام کیا تھا، یعنی کہ ان لوگوں نے بھی ان کو سمجھانا چاہا۔ یہ دو لوگ کون تھے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ یوشع بن نون تھے، جو کہ بعد میں نبی بن گئے، اور یعنی کہ ان کو نبوت عطا کی گئی، اور ایک اور شخص وہ بھی بہت نیک تھے، ان کا نام کالب تھا۔ تو جن لوگوں کو انہوں نے بھیجا تھا وہاں کا جائزہ لینے
کہ تم لوگ جا کے دیکھ کے وہاں کی زمین کیسی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم لوگوں نے بہت رازداری سے کام لینا ہے اور وہاں کے جو حالات ہیں اور جسٹ آ کے مجھے ہی بتانے ہیں، لیکن ان لوگوں نے عہد کی پاسداری نہ کی، انہوں نے آ کر سب کے سامنے ان کے حالات کو نشر کر دیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں میں یہ دونوں بھی تھے، لیکن انہوں نے رازداری سے کام لیا تھا، لیکن ان کے برعکس جو باقی لوگ تھے انہوں نے اس راز کو راز نہ رکھا۔ یہ دونوں کون تھے؟ یوشع بن نون اور کالب، اور یوشع بن نون بھی بعد میں ان پہ نبی ہو گئے تھے، انہوں نے بھی کافی عرصے تک موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد ان پہ حکومت کی تھی۔ تو ان دونوں نے ان کو سمجھانا چاہا کہ اے لوگو، اگر تم اس میں داخل ہو جاؤ گے دروازوں سے تو اس وقت تم ہی غالب رہو گے، تم بلا جھجک بلا خوف و خطر وہاں چلے جاؤ، اللہ کا حکم مان لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرما رہے ہیں آپ کو ان کی تابع داری کرو، تو یقیناً جب تم اطاعت کرو گے تو اس وقت تمہارا ہی غلبہ ہوگا، تم یقیناً ان پہ غالب رہو گے، لیکن شرط کس بات کی ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اگر واقعی تم حقیقی مومن ہو، تمہارے ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر تم اللہ پہ مکمل بھروسہ رکھو، تو پھر یقیناً تمہیں فتح حاصل ہوگی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ انہوں نے کسی کی بھی ایک نہ سنی اور ان کو کسی بات کا بھی اثر نہ ہوا، انہوں نے آگے سے کیا کہا، قالوا یا موسیٰ، وہ مزید کہنے لگے کہ اے موسیٰ انا لن ندخلھا ابدا ما داموا فیھا، موسیٰ جو مرضی کر لو ہم اس میں داخل نہیں ہونے والے کبھی بھی جب تک وہ اس کے اندر موجود ہیں، یعنی کہ جو وہاں کے جنگجو اور بہت قاداور بہت مضبوط طاقتور لوگ ہیں، جب تک وہ اس کے اندر موجود ہیں ہم کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہونے والے۔ ہاں اگر تمہیں اتنا ہی لگتا ہے کہ ضروری ہے وہاں جانا جہاد کرنا، تو دیکھیں ان کی ڈٹائی کا حال کہ کتنے گستاخانہ الفاظ انہوں نے کہہ دیے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو تم دونوں جاؤ، یعنی کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور تم دونوں لڑو، بے شک ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے انتہائی ڈٹائی اور ہٹ درمی کی نشانی کہ انسان سامنے والے کا لحاظ کیے بغیر بات جو منہ میں آئے کہہ ڈالے۔ اب دیکھیں کہ تمہارے سامنے ایک نبی ہیں جو کہ جلیل القدر اور اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، بہت ہی زیادہ ان کا مقام ہے اللہ کے ہاں، تو ان کے سامنے اتنی ڈٹائی سے اتنے گستاخانہ الفاظ کہہ دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور کہنا کہ تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم تو یہاں سے ہلنے کے نہیں ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے ساتھ جائیں اور ان کے ساتھ جہاد کریں اور اپنی جانوں کو داؤ پہ لگائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ہر طرح سے قوم نہیں مان رہی اور انتہائی ڈٹائی اور گستاخانہ الفاظ ادا کر رہی ہے، تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، اے رب میرے، بے شک میں نہیں اختیار رکھتا مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا، یعنی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے معاون ہو سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ ہماری ایک نہیں مانتے، تو اے اللہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے، فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فاسق لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دے۔ تو اللہ نے ان کو بطور سزا کیا حکم دیا، کیا آرڈر جاری کر دیا، قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، کہا کہ بے شک حرام کر دی ان پر 40 سال، یعنی کہ جو زمین تھی ارض مقدس تھی جو اللہ نے ان پر لکھ دی تھی، ان کو ان کی قسمت میں کی تھی، تو ان پر وہ زمین حرام کر دی گئی کہ 40 سال سے پہلے وہاں یہ داخل ہو ہی نہیں سکتے، جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ کیا ہوگا؟ یتیہون فی الارض، وہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں، تو لیکن ایسا ہونے کے بعد فلا تأس علی القوم الفاسقین، آپ لوگ ان پر ذرا بھی افسوس نہ کرو جو فاسق لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے جو نافرمانی ہے، ہٹ درمی ہے، وہ انتہا کی ہے ان کے اندر۔ تو اب ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اب تمہیں ان کے حال پہ ذرا بھی ترس نہیں آنا چاہیے۔ آج کے لیے لیسن اتنا ہی کافی ہے، آپ لوگوں نے یہاں تک یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، اور مزید ڈسکشن انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں کریں گے کہ پھر مزید ان کو بطور سزا کیا ہوا ان کے ساتھ، اور ان کا اور ہمارا جو طرز عمل وہ کیا ہے، اور جو واقعات ہیں بتانے کا مقصد کیا ہے، ان کی روشنی میں اپنا جائزہ انشاءاللہ لیں گے نیکسٹ لیسن میں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔